أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 3 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له علم السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اس کو آئندہ کروں گا، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آئندہ کروں گا، اور اپنے رب کو یاد کیجیے جب آپ سے بھول ہو جائے اور کہیں کہ امید ہے کہ میرا رب ہدایت کے قریب اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ مجھے بتلائے گا۔ وہ اپنے غار کے اندر 300 اور مزید 9 سال رہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جس میں وہ رہے، آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں وہی جانتا ہے، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے اور نہ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ آپ کی طرف جو باتیں وحی سے اتاری گئی ہیں ان کو پڑھنے اپنے رب کی کتاب میں سے، اس کی بات کو بدلنا کسی سے بچتے نہیں، اور آپ اس کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنی ذات کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، اور آپ اپنی نگاہ کو ان سے نہ موڑے، دنیا کی رونق کی طرف رخ کرتے ہوئے، اور آپ اطاعت نہ کریں ان لوگوں کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہمارے ذکر سے، اور جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے اور جس کی بات حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کے دوران ایک خاص بات کی تعلیم دی گئی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی آپ کسی بات کے بارے میں یہ کہیں کہ میں یہ کام آئندہ کروں گا، تو یہ نہ کہیں کہ آئندہ کروں گا، بلکہ یہ کہیں انشاءاللہ آئندہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا، اس طرح کہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور اس کے ذریعے پوری امت کو تعلیم دی۔ اصل میں جب مدینہ سے آئے اور آنے کے بعد 3 سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو آئندہ کل اس کا جواب دوں، اس میں ایسے کوئی غلطی کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی بات آتی تھی، کوئی پوچھتا تھا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ اس اعتبار سے آپ نے یہ کہا کہ میں آئندہ کل آپ کو جواب دوں گا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ ان سے کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ کل کہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہونا
نبیوں سے کوئی بات ہوتی ہے اس کی وجہ امت کو سمجھانا ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ہیں وہ انسان، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان سے کبھی کوئی غلطی ہو تو کیا کرنا چاہیے، یہ تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی مرتبہ اس طرح کی باتیں کروائی گئی اللہ کی طرف. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہنا بھول گئی کہ انشاءاللہ آئندہ کل جواب دوں. اب ہوا یہ کہ 15 دن تقریباً وہی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور لوگ واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یہ صحیح پیغمبر نہیں، ورنہ جیسا کہ یہود نے بتایا یہ فوراً جواب دے دے. ایسی باتیں ہونے لگی. پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. آپ ہرگز کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں آئندہ کل اس کو کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آئندہ کل کہوں گا انشاءاللہ کہیں. مومن کا ہر کام کے اندر اس کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، ہر بات میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. تو اس طرح کسی کو وعدہ کرے تو بھی یہ کہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ کل کہوں گا. انسان سے بھول ہوتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور چوک معاف. خطا دو لفظ ہیں، ایک تو خطا اور ایک نسیان. خطا کا مطلب کیا؟ جیسے آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے میں روزہ یاد نہیں رہا اور پانی پی لیا تو اس کو تو کہیں گے نسیان. نسیان کے معنی بالکل بھول گیا. اور ایک تو روزہ یاد ہے اور پانی اتر گیا غلطی سے تو اس کو کہا جائے گا خطا ہوئی. دو لفظ عربی کے اندر ہوتے خطا اور نسیان. خطا کا مطلب کہ اس کو یاد تو ہے لیکن غلطی سے پانی چلا گیا. اور ایک تو روزہ ہی یاد نہیں رہا تو نسیان ہے، وہاں کو روزہ نہیں چھوٹا. اور خطا ہوئی کہ روزہ یاد اور بھول سے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. جیسے افطار کے وقت، افطار کا وقت ہے 7:20 اور 7:17 ہوئی تو آواز آئی اور وہ سمجھا اذان ہو گئی اور کھا لیا. بعد میں پتا چلا کہ ابھی وقت تو نہیں ہوا. تو یہاں اس کو روزہ یاد تھا اور کھایا ہے تو اس کو خطا کہیں. جب روزہ ٹوٹ گیا نہیں ہوا، یہ نہیں کہ بھول سے کھائیے، بھول کی شریعت میں دو قسم ہے خطا اور نسیان. تو جہاں نسیان ہو وہاں تو پوری طرح کو معاف ہے. تو یہاں یہی تعلیم اللہ ان یشاء اللہ، یہ کہو کہ انشاءاللہ میں کروں گا. بلکہ رب کا اذا نسیت، اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے پھر یاد آ جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من نسی صلاۃ، جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور نام عنہا، یا سوتا رہا اور نماز کا وقت چلا گیا، فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے اس کو پڑھے. سوتا رہا اور نماز کا وقت چلا گیا اور یہ جان بوجھ کر تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن جب اٹھا تو نماز پڑھی. کسی نے بھول گئے اور نہ کہ نماز پڑھنا بھول گیا، ٹائم نکل گیا، پھر یاد آئے تو اب کر. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا مکلف بناتا ہے جتنا اس کے بس میں ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے رب ہم سے خطا ہو جائے تو بھی ہماری پکڑ مت کرنا، اور ہم سے نسیان ہو جائے تو بھی ہماری پکڑ مت کرنا، ہم کو معاف کر دینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. حدیث شریف کے اندر وہ واقعہ آتا ہے لیلۃ التعریف کا واقعہ اس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں، اب رات کو بھی جب پہنچنا تھا تو رات کو بھی چلتے رہے، لمبا فاصلہ کاٹا.
اب رات کے آخری چند گھنٹے بعد باقی تھی، اب کہاں سے سو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہماری چوکی داری کرے، مطلب کون حفاظت کرے گا اور نماز کے لیے جگائے. تو ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اونچا کیا اور پھر سب سو گئے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ صحابی نے ان کی بھی نیند لگتے، وہ بھی سو گئے. تھکے آئے تھے، ان کی بھی نیند لگتی. اب صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو دھوپ نکل گئی. آپ نے سب کو جگایا اور پھر سب نے وضو کیا اور نماز پڑھی جماعت کے ساتھ. تو اس طرح انسان بھول ہو سکتی، لیکن بھول ہو جائے تو فوراً اس کا بدل جو بھی ہے وہ کر. تو یہاں یہی بات فرمائی کہ رب کا نصیب، کہ جب آپ بھول جائیں تو جب بھی آپ کو یاد آئے فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے. وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. یہ ہمارے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ صحیح بات ہم کو دکھائے گا، ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جب بھی کوئی کام آئندہ کے اوپر رکھے تو انشاءاللہ کہیں. یہ اسلام کی تعلیم. پھر آگے بات وہی ولبثوا فی کہفہم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا، کہ وہ اصحاب کہف اپنے غار کے اندر 300 سال رہے اور زائد 9 سال رہے. اسے یہ نہیں کہا کہ 309 سال رہے، بلکہ کہا کہ 300 سنین 300 سال رہے، وازدادوا تسعا اور زائد 9 سال رہے. ایسا کیوں کہا؟ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سال 2 طرح کے. ایک ہوتا ہے سورج کا سال، اس میں 365 دن ہوتے یا 366 ہوتے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا. ایک ہوتا ہے چاند کا سال، چاند کے سال میں کم سے کم 356 دن ہوتے اور زیادہ سے زیادہ 355 ہوتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس میں تقریباً 11 دن کم ہوتے. چاند کے سال میں سورج کے سال میں 11 دن کم ہوتے. ہر 3 سال کے اندر ایک ماہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے سورج کے 100 سال ہوتے ہیں تو چاند کے 103 سال ہوتے. تو اس طرح 300 سال سورج کے حساب سے ہوئے اور چاند کے حساب سے 309 سال ہوئے. اس لیے یہاں بتایا ولبثوا فی کہفہم ثلاثمائة سنین وازدادوا تسعا، کہ وہ اپنے غار کے اندر 300 سال رہے اور زائد 9 سال رہے. بہرحال کتنے عرصے تک سوئے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. علامہ طبری اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے کے اندر 3 باتیں خاص طور سے نوٹ کرنے کے قابل. ایک ہے عقیدہ، کہ اپنے عقیدے کے اوپر جمے رہے. عقیدہ جو ہوتا ہے انسان اصل تو ایمان کے اندر عقیدہ، جن کے اندر عقیدہ پختہ ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا اور پوری زندگی کا حساب لے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو عقیدہ دل کے اندر پختہ جمع ہوا ہونا چاہیے. ہم مسئلے تو سیکھتے ہیں، نماز کا مسئلہ کوئی ہو مولانا کو پوچھتے ہیں، میراث کا مسئلہ ہو تو پوچھتے ہیں. اسی طرح عقائد میں وہ بھی سیکھنے کی بات ہے. عقیدہ وہ تو خاص ایمان کا اس کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ. ہم جو پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل، اس میں بھی عقیدے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ اللہ کے نام اور اللہ کی تمام صفتوں کو میں مانتا ہوں. اور اسی طرح آمنت باللہ میں اللہ کے اوپر ایمان لائے، وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں کے اوپر، وہ کتبہ اس کی کتابوں کے اوپر، وہ رسولہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر کہ جو کچھ اچھا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. والبعث
بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. تو یہ عقیدے تو علامہ تبری لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے ایک بات سمجھنا ہی عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے. یہ دجالی فتنے کے دور کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور کے اندر یہ ایسی واضح باتیں لاتی کہ آخرت کے عقیدے کو بھلا دو. اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں جب وہ آخرت کا عقیدہ ہے اس کو بھلانے کی کوشش. کتابوں کے اندر بھی یہ پڑھائیں گے، اسکولوں میں بھی یہ پڑھائیں گے، سیریل بھی آئے گی، سیمرے بھی آئے گی، اخباروں میں بھی یہی باتیں آئیں گی، بالکل عقیدے کو بھلا دو. تو اصحاب کہف کے جو ایک اہم بات سمجھ میں آئی عقیدہ. دوسری بات استقامت، اپنے عقیدے کے اوپر جمے رہے، اپنی بات کے اوپر جمے رہے. یہ عقیدہ ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے، کوئی بھی بات عقائد ہے اس کے اوپر اسی طرح اعمال کے اوپر بھی جمے رہے. یہ بھی ضروری کہ آدمی کوئی عمل کرتا ہے کوشش کرے کہ اس پر جمع رہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے فجر کے بعد تو ایسی کوشش کریں کہ پابندی کے ساتھ کریں. استقامت جو ہے استقامت کے معنی پابندی کے ساتھ جمے رہے. جیسے ایمان والوں کی جو صفت آئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ ایمان لاتے اللہ کے اوپر اور پھر اس کے اوپر جمے رہتے. تو اصحاب کہف سے ایک بات یہ سمجھنا ہے جمے رہنا اپنی بات کے اوپر، چاہے حالات کیسے بھی ہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے عقائد کے اوپر، اپنی عبادات کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے اخلاق کے اوپر یہ بھی جمع رہنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ حالات ایسے آج کون اس کو مانے گا چھوڑ دو، ایسی بات آج کون سچائی کو اپناتا ہے چھوڑ دو. کوئی اپنائے نہ اپنائے میں اپناؤں گا، مجھے تعلیم مل گئی. آج کون تجارت میں امانت داری برتتا ہے، برتے نہ برتے، مجھے میرے دین نے سکھایا ہے، مجھے میرے نبی نے سکھایا ہے تو میں اس کے اوپر جمع رہوں. یہ دجال کے دور کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر یہ اہم بات ہے استقامت یعنی جمے رہنا. اور تیسری بات عزیمت. اصحاب کہف سے میں نے عزیمت اور مخلص کا فرق بتایا تھا پہلے کہ بھائی روزہ سفر کے اندر آدمی سفر میں شریعت نے کہا کہ اگر آپ نہ رکھنا چاہو بعد میں قضا کر لیں تو مختصر، لیکن پھر بھی رکھا کہ بھائی رکھوں گا، میرے پاس پوری گنجائش ہے، پوری سہولت تو زیادہ ثواب ملے گا. تو عزیمت، اس نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت کو چھوڑ دیا اور عزیمت پر عمل کیا. تو اصحاب کہف اگر چاہتے تو کچھ نہ کچھ کان متول کر کے اپنے عقائد وغیرہ کو یعنی چھپائے رکھتے ہو کسی طرح بچ جائے، لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے عزیمت کے اوپر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد. تو تیسری بات جو ہے عزیمت یعنی بات کے اوپر پوری طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جمے رہے. حالانکہ رخصت دی گئی ہے لیکن عزیمت کے اوپر زیادہ ثواب ملے. اس میں یعنی کسی طرح کی باندھ چھوڑ نہیں، کسی طرح اس میں ٹال مٹول نہیں، بس ہم اس کے اوپر رہیں گے یا ہم کو تعلیم دی رہی ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ایک شاعر ہے شیدا نے کہا تو ایک شعر کہا ہے اس نے اس سلسلے میں کہ کنارے بھی تو گری کناروں بمر میں آوی گھسو کے پوتے، کنارے بھی تو گری کناروں بمر میں آوی گھسے کے پوتے، ہوے چکانی ڈرے شکروا بھلے طوفانوں ہزار آوے. کہ کوئی بھی حالات کیسے بھی آئے لیکن آدمی جو ہے اپنی بات کے اوپر، اپنے عقائد کے اوپر عزیمت کے ساتھ جمع رہے. یہ بات اصحاب کہف کے واقعے سے ہم کو سیکھنے ملتی. تو اصحاب کہف کا خاص واقعہ ہے وہ تو جہاں پورا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور باتیں آگے کی آیتوں کے اندر آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر اور بھی
اور 3 واقعات، ذوالقرنین کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے ساتھ واقعہ، اور وہ ایمان والے اور بے ایمان کا واقعہ. یہ 3 واقعات آگے اس سورت کے اندر آ رہی ہیں. تو یہاں یہ اصحاب کہف کے واقعے سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور یہ سورت کی ابتدائی آیتیں اتنی اہم ہیں کہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ جو شخص ان کو یاد کرے، شروع کی 10 آیتیں یاد کرے اور ان کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ دجال سے جیتنے سے اس کی حفاظت کرے. اور ویسے پوری صورت بھی بڑی اہم ہے. جمعہ کے دن پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جمعہ تک ایک خاص نور اس کو عطا کرتے ہیں. آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلو کتاب ربی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب کی شکل میں وحی اتاری گئی ہے اس کو آپ پڑھیں. لام دل کلمات، اس سے اس کی بات کو بدلنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں. قرآن کریم صدیاں گزر گئی لیکن ایک نقطے کے برابر اس کے اندر فرق نہیں، ایک نقطے کے برابر فرق نہیں آیا. دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے. تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم سچی کتاب ہے. ہاں یہاں ایک اور بات، ہجرت کے اصحاب کہف نے اپنا مقام چھوڑا اور چلے گئے. ہجرت کا یہ کئی واقعات ہمارے اس دور میں بھی ملتے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے بزرگ، ہمارے جو دیوبند کا مدرسہ بنانے والے مولانا محمد قاسم نانوری اور مفتی رشید احمد صاحب، ان دونوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ تینوں نے مل کر 1857 میں انگریز کا مقابلہ کیا اور بہت سخت مقابلہ کیا، میدان میں نکل کر مقابلہ کیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہو گئی، ناکام تو اس لیے نہیں ہوئی تو اسی سے جو ہے لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا اور بعد میں وہ ناکام تو ناکام نہیں، لیکن بہرحال ظاہری طور پر وہ جنگ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد حاجی امداد اللہ کے اوپر بہت سخت حالات آئے. بہت سے علماء کو انگریز نے پھانسی پر لٹکایا، بہتوں کو جو ہے کالا پانی کی سزا وغیرہ وغیرہ، بہت کبھی داستان ہے ان کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب حالات بہت زیادہ سخت ہو گئے تو ہندوستان سے ہجرت کر جہاں سورت آئے اور سورت سے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر تعلیم لیتے رہے. وہاں حرم شریف کے اندر انہوں نے تقریباً یعنی 1874 میں ہجرت کر کے گئے اور 1899 میں ان کی وفات ہوئی. تو 25 سال تک مثنوی مولانا رومی کا درس دیتے رہے اور بہت سی کتابیں وہاں پڑھاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے رہے. اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا اور 1899 میں وہیں جنت المعلا کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. اسی طرح ایک اور بزرگ رحمت اللہ کی ایرانی بہت بڑے عالم، انہوں نے جب انگریز کا دور چل رہا تھا اور انگریز نے حملہ کیا تھا عقائد کے اوپر، پادری لوگ چاروں طرف جاتے تھے، عقائد پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. تو یہ ایک پادری تھا سینڈر، اس نے ایک کتاب لکھی بیلنس آف ٹروتھ، میزان الحق. اس کے خلاف مولانا نے ایک کتاب لکھی اظہار الحق. اور یہ اظہار الحق کتاب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عیسائیت کے جواب میں 1500 سال میں ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. ایسی کتاب انہوں نے لکھی اور انگریزوں کا یعنی باقاعدہ مناظرہ کیا. وہ مناظرے کا دور تھا، فینڈر کے نام نے بھی مناظرہ کیا، جہاں بھی باتیں ترکی نے بھی ان کے خلاف مناظرہ کیا تھا مولانا. تو جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد حالات بہت سخت ہو گئے اور بہت زیادہ دشوار ہو گئے آپ کے لیے. تو مولانا بھی ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، بہت یعنی مصیبتوں کو جھیل کر گئے. یمن پہنچے، یہاں سے جہاز
جیب میں کچھ نہیں تھا. یمن سے 910 کلومیٹر چل کر مکہ مکرمہ گئے اور پھر مکہ میں انہوں نے مدرسہ بھی بنایا, مدرسہ سہولتیہ. آج بھی مکہ کے اندر وہ مدرسہ موجود ہے, 150 سال ہو گئے. تو یہ انہوں نے بھی ہجرت کی, حاجی امداد اللہ نے بھی ہجرت کی, مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے بھی ہجرت. تو اصحاب کہف کے واقعے سے ایک یہ بات بھی ملتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت میں ہجرت کی تھی. تو یہاں اب اس سے جڑی ہوئی چند اور بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ملی گئی کہ پہلی بات قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا, دوسری بات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جمائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ خود ان غریبوں کے ساتھ بیٹھو اور ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو. اس سے ایک بات مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ہم خیال لوگ دجال کے فتنے سے بچنے کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ مل جل کر رہیں. ایک اہم بات یہاں سے یہ نکال کہ وہ مل جل کر رہیں, مل جل کر اعمال کریں, مل جل کر مشورہ کریں اور مل جل کر دین کی تعلیم کو پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ اپنے آپ کو استقامت سے جوڑیں, مان الذین یدعون ربهم ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں بالغداۃ والعشی کی, صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنا. یہ حدیث شریف کے اندر اس کے فضائل آتے, یریدون وجہہ, اور وہ لوگ کو ذکر کرتے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے, ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا, کہ آپ دنیا کی رونق کی طرف مائل ہوتے ہوئے ان سے اپنی نگاہوں پر پھیر لیں. یہ شروع میں جو لوگ اسلام لائے تھے, حضرت سہیل, حضرت سلمان فارسی, حضرت عمار بن یاسر, سب غریب گھرانے کے لوگ, حضرت بلال. اگلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو آج متکبر, آج تکبر کرنے والے کہ ایسے لوگ ان کے پاس ہم نہ آئے, تم ان کو ہٹا دو تو آ کر ہم بات سنیں گے ورنہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اصل پونجی کو یہ لوگ ہیں, ان سے آپ بے توجہی مت برتنا. تو یہ دجال کے فتنے کے دور میں ایک اہم بات یہ کہ مل جل کر رہیں, مل جل کر اللہ کا ذکر کریں, مل جل کر دین کی تعلیم کو عام کریں. انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں مزید باتیں آئندہ کہی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما, تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کے اندر تیری یاد کو زندہ فرما, تیرے خوف کو زندہ فرما. یا اللہ حلال روزے عطا فرما, حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. تیری عبادت کی توفیق عطا فرما, تیری عبادت کی لذت ہم سب کو نصیب فرما. قرآن کی تلاوت کی لذت, روزے کی لذت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, دینی اداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے اندر محبت کے ماحول کو عام فرما. یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما, نفرت کے ماحول کو ختم فرما, محبت کے ماحول کو عام فرما. یا اللہ دعوت کی ہواؤں کو چلا, ہدایت کی ہواؤں کو چلا. یا اللہ مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, دعوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاق والی زندگی نصیب فرما, عبادت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما, سچائی پر
امانت داری پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انسانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ انسانوں کے مدد کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ رشتے داروں کی مدد کا جذبہ پیدا فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔